رمضان کا مہینہ بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ جہاں یہ اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، وہاں عورتوں کے لیے کام کا بوجھ اور بہت ساری ذمہ داری بھی لاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب رمضان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سب ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ سحری میں بھی کھانے، افطاری میں بھی بہت کچھ بنانا ہے، جس کی وجہ سے عورت تھک جاتی ہے، اور خاص طور پر مڈل کلاس عورت، جس کے اوپر کام کا اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری رمضان ٹھیک سے میں اب عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ سب کی فرمائشیں الگ الگ، سب کچھ گھر پر ہی بننا ہے۔ بجٹ اتنا نہیں کہ بازار سے آرڈر کیا جا سکے، یہاں تک کہ وہ اگر بیمار بھی ہو جائے تو اسے آرام کرنے کا بھی حق نہیں ملتا۔ کام کون کرے گا؟ یہاں مسئلہ رمضان کا نہیں، ہم لوگوں میں ہے۔ تو چلیں آج میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتی ہیں۔ رمضان آتے ہی سب عبادت کی بات کرتے ہیں، لیکن گھر کی عورت کا رمضان کون دیکھتا ہے؟ سحری بھی وہ بنائے، افطاری بھی وہ بنائے، بچے بھی سنبھالے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ عبادت نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، کیا کیا کرتی ہے سارا دن۔ تو آج میں بات کروں گی، میں رمضان میں گھر کے کام اور عبادت کو بیلنس کرنے کی، اور ایسا کیا کیا جائے کہ عورت کام بھی کرے اور عبادت بھی کرے اور تھکے بھی نہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان برکتوں والا، لیکن اکثر خواتین کے لیے یہ تھکن کا مہینہ بن جاتا ہے، اور خاص طور پر مڈل کلاس عورت کے لیے جس پر کام کا بہت بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، وہ سارے گھر کی ذمہ داری سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتی ہے، اور اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کس طرح مینیج کرے۔ گھر کی ذمہ داری، بچوں کی تیاری، سحری کی تیاری، افطاری کی پلاننگ، مہمانوں کی فکر، شوہر کی ریمائنڈ، اور پھر آخر میں خود کے لیے وقت صفر۔ اس کو اپنے لیے کوئی وقت ہی نہیں ملتا۔ تو آئیں آج میں آپ کو رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کے چند اصول بتاتی ہوں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ پلاننگ ہی سکون ہے۔ سب سے پہلے آپ پلاننگ کر لیں۔ جی ہاں، آپ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی سب کچھ پلان کر لینا ہے۔ مثلا ایک ہفتے کا مینیو لکھ لیں کہ آپ نے ایک ہفتے میں کیا کیا بنانا ہے، کون سی سبزی بنانی ہے، کون سی سحری میں کیا بننا ہے، افطاری میں کیا بننا ہے۔ اپنی گروسری مکمل کر لیں، گھر کے چھوٹے موٹے کام مکمل کر لیں، جیسے پردے وغیرہ، بیڈ شیٹیں وغیرہ، سارا کچھ اس طرح کے کام ختم کر لیں۔ جو چیزیں فریز ہو سکتی ہیں، مثلا سبزیاں وغیرہ جیسے کاٹیں، جیسے رول سموسے بناتے ہیں تو ان کو آپ کاٹ کے فریز کر لیں۔ پہلے سے ہی یہ سب کچھ تیار کر لیں، جب روز سوچنا نہیں پڑے گا تو آدھا بوجھ آپ کا کم ہو جائے گا، اور آپ تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں گے۔ اپنی ہر چیز کو پلاننگ کے تحت ہی کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بوجھ سے آزاد کر سکتی ہیں۔ جو کام پلاننگ سے کیے جاتے ہیں وہ بہت اچھے رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ ٹینشن میں رہیں گی۔ دوسرا اصول یہ میرا ہے کہ وقت کو ڈیوائیڈ کر لیں۔ جی ہاں، اپنا دن 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ صبح آرام، ہلکا کام، دوپہر کھانے کی تیاری، اور افطار کے بعد عبادت کا وقت۔ ہر وقت کو مقصد دیں، کیونکہ بے مقصد کام سب سے زیادہ تھکا دیتے ہیں۔ جب آپ ہر کام کو وقت کے پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے، اب میں نے یہ کرنا، تو آپ زیادہ تھکیں گی نہیں۔ اسی طرح آپ گھر کی صفائی کے معاملے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 2 یا 3 کمرے ہیں تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، ایک دن ایک کمرہ کریں، ایک دن کچن کر لیں، ایک دن ڈرائنگ روم کر لیں، کسی دن اپنے بچوں کی کبرڈ سے ہی کر لیں، کسی دن اپنی کر لیں۔ اور اسی طرح کچن کے چھوٹے موٹے کام تو بہتر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں، جیسے ہی برتن گندے ہوں ساتھ ساتھ دھوتے جائیں۔ اور اسی طرح بازار کی جو چیزیں آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ رمضان سے پہلے ہی خرید لیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی آپ بازار جاتی ہیں، تو یقین کریں آپ کا بہت سا وقت بچ جائے گا اور آپ کو زیادہ تھکیں گی بھی نہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم اصول یہ ہے، سادہ افطاری بنائیں، سادی سحری بنائیں۔ رمضان دکھاوے کا مہینہ نہیں ہے، روز 6 آئٹم ضروری نہیں ہیں۔ سحری میں بھی کوئی زیادہ کھانا نہ بنائیں، ہلکا پھلکا روٹی، سالن یا پراٹھا جو بھی آپ لیتے ہیں وہ لیں۔ افطاری میں بھی ایسا ہی سادہ لیں، کھجور، پانی، ایک ڈش کافی ہے۔ فضول افطاری نہ بنائیں، انہی پیسوں سے دوسروں کی مدد کریں اور ان کے کام آئیں۔ یاد رکھیں، آپ باورچی نہیں ہیں، عبادت گزار ہیں۔ جب آپ اپنے کام کو کم کر دیں گی، تو تھوڑی افطاری بنائیں گی، تھوڑی سحری بنائیں گی، تو آپ کے لیے بہت سا ٹائم بچ جائے گا عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اور اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کے کام، بچوں کو بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان معاملوں میں اپنے آپ کو نہ تھکائیں اور مناسب سحری اور افطاری بنائیں۔
اگلا اصول بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنی یہ افطاری کی روٹین شیئر کر رہی تھی اور اپنے ڈیلی روٹین بھی شیئر کر رہی تھی. اور اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے اور میرے چینل پہ نہیں ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. اور میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں بغیر اسکپ کیے اور کوئی پوائنٹ مس نہ کریں. شاید ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ ہی آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی تھکاوٹ کم کر دے. تو چلتے ہیں اپنا اگلے اصول کی طرف. سب کو شامل کریں. جی ہاں، رمضان صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف ماں ہی سب کچھ کرے یا عورت کی سب. اس میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دیں، شوہر کو بھی اس میں شامل کریں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ کام کروا دے. گھر میں باقی افراد ہیں مثلا نندیں، ساس، تو ان کے ذمے بھی کام لگا دیں. ساس بیٹھے بیٹھے بھی تھوڑا بہت کام کر سکتی ہے، آپ کو سبزیاں کاٹ کے دے سکتی ہیں. نندوں کو بھی ساتھ کھڑا کریں، اپنے بچوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھوائیں. ہسبینڈ سے بھی کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی فرائی بنوا دیں یا آپ کے ساتھ کوئی شربت، جو چیز بھی ہے آپ کے ساتھ مل کر کام کریں. کیونکہ گھر ٹیم ورک سے چلتا ہے، قربانی سے نہیں. جب سب مل کر کام کریں گے تو ایک عورت نہیں تھکے گی، اس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ میں بھی اکیلی نہیں ہوں، اور وہ اپنی عبادت کی طرف پورا ٹائم دے سکے گی. پانچواں اور سب سے اہم اصول، خود کے لیے وقت. جی ہاں، خود کے لیے وقت نکالیں. رمضان میں اپنے لیے بھی وقت نکالیں. روز کم از کم 20 منٹ قرآن پڑھیں، 10 منٹ اللہ کا ذکر کریں اور 10 منٹ خاموش بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں. اگر آپ خود کو خالی ہو جائیں گی، خود خالی ہو جائیں گی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکیں گی. جی ہاں، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ کسی کو کیا بتائیں گی یا کس طرح کریں گے؟ جب آپ ہی ٹھیک نہیں ہوں گی تو آپ اپنے گھر کا کیسے خیال رکھیں گی؟ اس لیے اپنے لیے ضرور وقت نکالیں. سب سے پہلے اپنی صحت کو رکھیں. جی ہاں، سب سے پہلے آپ کی صحت سب سے ضروری ہے. اگر آپ ٹھیک ہوں گی تو باقی گھر کو بھی سنبھالیں گی. اگر آپ کی صحت ہی نہیں ٹھیک ہوگی تو پھر آپ کیا کام کریں گی؟ اس لیے اپنے اوپر پوری توجہ دیں، اپنے آرام کا خیال رکھیں، اپنی نیند پوری کریں. رات کو جلدی سوئیں کیونکہ آپ نے سحری میں بھی اٹھنا ہے، اور صبح سحری کر کے اگر تو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو بھیج کے تھوڑی دیر آرام کر لیں، کیونکہ رمضان میں آج کل دن کو آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. اس لیے بچوں کو اسکول بھیج کے گھنٹہ 2 گھنٹے سو جائیں. اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں. اگر آپ کوئی میڈیسن طاقت کی لیتے ہیں تو ضرور لیں. اپنی ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. اپنی ڈائٹ اچھی کریں، کوئی طاقت کی چیز لیں تاکہ آپ کے اندر طاقت آ سکے اور آپ باقی کام آسانی سے کر سکیں. یہاں میں آپ کو سب سے ضروری یہی ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ یاد رکھیں، رمضان مقابلہ نہیں ہے. کسی کے گھر میں زیادہ افطاری بنی ہے تو آپ نے بھی زیادہ ہی بنانی ہے. کسی کے گھر میں زیادہ سحری بنی تو آپ نے بھی بنانی ہے. نہیں، رمضان تعلق کا مہینہ، اللہ سے بھی اور گھر والوں سے بھی. سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، آسانی اختیار کریں، ٹینشن چھوڑ دیں. یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا، یہ سوچیں کہ آپ کی صحت کیسے ٹھیک ہوگی، آپ کیسے ٹھیک ہوں گی تو سب کام ٹھیک ہوں گے. اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں تو پھر کام کیسے ہوں گے؟ اس لیے سب سے پہلے اپنی صحت کو آگے رکھیں، باقی کام سب کام بعد میں. یاد رکھیں، آپ روبوٹ نہیں ہیں، آپ بھی انسان ہیں اور آپ بھی تھک جاتی ہیں. اور اگر آپ تھک جاتی ہیں تو یہ کمزوری نہیں، آپ کی غلط پلاننگ ہے، لاپرواہی ہے. اور اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ کے گھر کا ہر کام عبادت ہے تو آپ کے گھر کا ہر کام عبادت ہے جو آپ کرتی ہیں. تو میری بہنوں، اس رمضان میں خود کو بہت اہمیت دیں، کیونکہ خوشی اور صحت مند عورت ہی مضبوط گھر بناتی ہیں. رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن اکثر خواتین کے لیے یہ واقعی بوجھ بن جاتا ہے. اگر آپ بھی سحری، افطاری اور عبادت کے درمیان میں خود کو کھو رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. سمارٹ پلاننگ، سادہ افطاری، ٹیم ورک، عبادت کا وقت، اور آپ اپنے لیے وقت نکالیں. اس رمضان میں تھکن نہیں، سکون حاصل کرنا ہے. اور یہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا. آپ نے یہ سارے کام رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ایک پلاننگ کرنی ہے اور اپنے لیے ایک ڈائری پہ لکھ لینا ہے کہ آپ نے کون سا کام کس طرح کرنا ہے، ایک ہفتے میں کون سا کھانا بنانا ہے، اگلے ہفتے کے لیے کیا کرنا ہے. بازار کا سارا لکھیں کہ میں بازار کیسے جاؤں گی اور میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے. یقین کریں، آپ کے ایک چھوٹا سا کام آپ کو بہت بڑی تھکاوٹ اور ٹینشن سے بچا سکتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.